صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. وقال تعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے. بعد ہو درود و سلام کا پھول نچھاور ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آمین اللہم صلی علیہ وبارک. میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. میں نے دیکھا کہ ابھی جب میں منبر پہ چڑھا اور اذان ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور وہ بیٹھ گئے یا کھڑے رہے، اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ختم ہو، اس کے بعد وہ سنت پڑھے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جمعہ کے دن کے لیے جب آپ مسجد میں گھسے، چاہے اذان ہو رہی ہو یا خطیب منبر میں خطبہ دے رہا ہو، آپ کو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد بیٹھ جانا ہے. آپ کو اذان کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اذان کے بعد آپ کو خطبہ بھی سننا ہے، اس لیے فوراً آپ کو نماز پڑھ لینی ہے. لہذا میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے 2 جگہوں سے 2 آیتیں پڑھی ہیں. اس مناسبت سے میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سوال کا جواب ہے. جب ہم اور آپ کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے لیے آئیے مسجد میں، تو ان میں سے بہت سارے ایسے بھی آدمی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر کیا ملے گا. بس اسی سوال کا میرا آج کا خطبہ جمعہ ہوگا کہ نماز پڑھ کے ہم اور آپ کو کیا ملے گا دنیا و آخرت میں، اور اگر جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے دنیا و آخرت میں کیا نقصانات ہیں. موضوع بہت وسیع ہے لیکن مختصر سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس موضوع کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی. اور ایک مقام پر فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ سَأَلْتُمُوهُ، کہ دنیا کے اندر تمہیں جتنی ضرورت کی چیزیں تھی ہم نے وہ تمام چیزیں تم کو عطا کیا دیا. لیکن جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ آخر
یہ تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور میں یہ بھی بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ عبادت کر کے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے آدمی مل کر نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے شان میں کچھ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا، یا پورے دنیا کے آدمی مل کر کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، پھر بھی اللہ کے شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لہذا ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ میں اب اپنی موضوع کے طرف آتا ہوں کہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ ہے دنیا و آخرت کے اندر۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں جب اس کے تعلق سے مواد جمع کر رہا تھا تو میری نظروں سے ایک کتاب گزری ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، نماز اور جدید میڈیکل سائنس۔ اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ہندی، اردو، بنگلہ ہر بھاشا میں موجود ہے، آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے نماز کے متعلق جو جسمانی فائدے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور بھی فائدے بتاؤں گا، لیکن پہلے جو جسمانی فائدہ ہم اور آپ کو نماز پڑھتے ہیں تو ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ اور موضوع کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع سن کر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اور زیادہ جذبہ نماز کے لیے پیدا ہو، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ میرا مقصد ہے۔ تو میڈیکل سائنس بتاتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے یہ انسان کے اندر پمپ کا کام کرتا ہے، یہ ایک طرف سے خون کو لیتا ہے اور دوسری طرف پھینکتا ہے۔ تو بتایا ہے کہ سائنس یہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو یا سویا ہوا ہو تو یہ جو دل ہے یہ اوپر ہی کی طرف رہتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز اوپر رہے تو نیچے والے میں اس کا زور زیادہ رہتا۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ ہم کسی جگہ موٹر لگاتے ہیں، مان لیجئے کنواں میں ہم موٹر لگائیں اور 2 3 4 تلہ اوپر اگر ہم پانی کو لے کر جائیں تو بڑی مشکل سے پانی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر نیچے وہ بہت تیز اور بہت زور سے پانی پھینکتا ہے۔ تو بتایا ہے کہ دل کے اوپر جو ہمارا حصہ ہے، یعنی دل تو یہاں ہے، اس کے اوپر جو ہمارا حصہ ہے پورا سر ہے، اس پر خون برابر نہیں پہنچتا ہے، اور خون نہ پہنچنے کے کارن سے بہت انسانوں کو سر میں چکر آنا اور فالج کی بھی بیماری ہوتی ہے، لقوا مار دیتا ہے سر میں خون نہ پہنچنے کے کارن۔ تو بتایا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ جب انسان رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ جیسے ہی سجدے میں گیا اس کا سر دل سے نیچے ہو گیا، دل اوپر ہو گیا اور سر نیچے ہو گیا، لہذا یہاں سے خون پورے سر کے ایک ایک سر میں جا کر پہنچ جاتا ہے، اور ان سے انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور جسم چہرے کے پورے جتنے چھوٹے چھوٹے سیر ہیں ان تمام سیروں پر یہ خون پہنچتا ہے، اور اگر ہم کھڑے رہیں یہاں تک کہ اگر ہم سو بھی جائیں تو وہ خون نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سجدہ کرتا ہے
تو اس کے جو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ٹخنا میں، گھٹنا میں، یہ بھی کمر میں، یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا ہے کہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے 5 وقت، اس وضو کے ذریعے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وضو کے ذریعے سے جو وہ 5 وقت وضو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، وضو کے ذریعے سے۔ تو یہ تو جو ہمارے جسمانی جو فائدے ہیں، یہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا ہے، بہت وسیع ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائدے ہو گئے۔ اب میں جو فائدہ بتا رہا ہوں نماز کا، وہ ہے نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ دلیل ایک حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرے گا، من عدا ولیا فقد اذنتہ بحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بھی بندہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب نہیں ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض ادا کر کے تو وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے۔ وما یزال عبدی بیتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، وہ تو مجھ سے قریب ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور حدیث کے آگے کے الفاظ ہے اللہ اکبر کہ حتی حببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ خود بخود کان اور ہاتھ اور پیر بن جاتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کان ایک ایسا کان ہو جاتا ہے جس سے برائی نہیں سنی جاتی ہے، آپ کا ہاتھ ایک ایسا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے آپ برائی نہیں کرتے ہیں، آپ کا پیر ایک ایسا پیر ہو جاتا ہے جس سے آپ برائی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے سجدہ کہہ کے پورے نماز کو شامل کر لیا کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے نماز کا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ دلیل صحیح حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن آپ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی سوال کرو، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اور کچھ؟ کہا بس اتنا ہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ میرے صحابی سنو، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کا عادی بنا لو، تم جنت میں میرے ساتھ ضرور رہے گی۔
یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، نوافل کے بعد بھی، تہجد کی فرائض کے بعد بھی نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ دوسرا، اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز آپ کے گناہوں اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، دھو دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے، ہماری گناہوں کو یہ نماز مٹا دیتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو حدیث بھی سناتا ہوں، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہا ہو، ایک جھرنا بہ رہا ہو، اور ایک دن میں کوئی بندہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ حل یبقی من درانہ شیء، کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے کہا لا، ہرگز نہیں باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے، جب تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو تمہارے تمام چھوٹے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز اگلی نماز تک، اس کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پت جھڑ کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درخت سے جس طرح پتیاں جھڑ رہی ہے، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ بھی اس طرح نماز کی وجہ سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکیاں کر لو، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ یہ نماز کے فائدے ہیں۔ اور ایک میں اس دنیا کے لیے بہت بڑا فائدہ دنیا کے لیے جو نماز کے ذریعے ہم اور آپ کو مل سکتا ہے، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں کہ نماز کے ذریعے سے کس طرح دنیا میں بہت بڑا فائدہ، جس فائدے کے لیے ہم اور آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ فائدہ ہم اور آپ کو نماز میں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم کے بیٹو تو میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو، میری نماز کے لیے وقت نکالا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اگر ہم نماز کے لیے وقت نکالیں؟ کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے املا صدر کا گنا، میں تیرے سینوں کو امیری سے بھر دوں گا، تم امیر ہو جاؤ گے اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، تم امیر ہو جاؤ گے، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تمہاری فقیری دور ہو جائے گی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، جس کی وجہ سے تم نماز نہیں پڑھ پاؤ گے اور فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ یہ نماز کے فائدے ہیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، اس نے نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، تو اس کو دنیا میں بہترین زندگی ہم عطا کریں گے۔ اس بہترین زندگی کے لیے ہم اور آپ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن جس چیز میں ہمیں بہترین زندگی ملے گی اسی کو ہم چھوڑ بیٹھے، اسی کو ہم بھول بیٹھے۔
اب بہت سارا اس میں سوال بھی پیدا ہو جائے گا. نمازی لوگ جو پرانے ہیں کہیں گے میں تو اتنا دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، امیر نہیں بنا ہوں، یہ فائدہ مجھے نہیں ملا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بھی وجہ ہے جو کہ میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ نماز کے فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جیسے نماز کے ذریعے سے ہم اور آپ کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے. فرشتہ دعا کرتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا جاتا ہے ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے رہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم مغفر لہ وارحم، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. یہ بھی ایک خرابی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی نماز کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے بہت سارے آدمی اپنے مصلی کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں. اس سے آپ دعا سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک شرط باندھ دیا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے یا اس کا وضو نہ ٹوٹے، تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر ہم مصلی کو چھوڑ کر دوسرے جگہ چل جاتے ہیں تو وہ جو شرط ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور فرشتہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتا ہے. لہذا سلام پھرنے کے بعد اپنے ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، یا اگر خوب دقت ہے تو آپ آگے چلے آئیں، کیونکہ آگے جو آپ ہے وہ بھی آپ کا مصلی ہی ہے، تو آپ آگے چلے آئیں. تو نماز سے ہم اور آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیز ہیں، اور ایک آخری چیز بتا کر میں اپنے موضوع کے دوسرے پارٹ پر آؤں گا، اور وہ ہے نماز کے ذریعے جہنم سے بچ جانا. نماز کے ذریعے جہنم سے بچ جانا، جس کے لیے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کر لیا. اس میں مومن کی صفتیں بتائی گئی ہیں، اور آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الوارثون والذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کا؟ اس جنت الفردوس کا یہی لوگ وارث ہیں. اور سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں الذین هم فی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. یہی لوگ عزت والے جنت میں جائیں گے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے بے شمار نماز کے فوائد ہیں میرے بھائیوں، میں بتا نہیں سکتا ہوں، اتنے نماز کے فائدے ہیں. یہ تمام فائدے ہم اور آپ کو نماز کے ذریعے سے مل سکتی ہے، حاصل ہو سکتی ہے. اب میں اپنے موضوع کے دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا انجام ہے، اس کا کیا نقصان ہے. اس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ شاید کی سورہ توبہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. وہ زندگی کو تنگ کر دے گا، وہ سکون کی زندگی نہیں جی سکتا ہے. لاکھ امیر بن جائے، کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی بن جائے، اسے سکون نہیں مل سکتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر نماز ہی تو ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جمعہ کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تم جمعہ کے نماز کے لیے دوڑو. یہاں جمعہ کے نماز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے.
یہ انجام ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دنیا تنگ ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، وہ دنیا میں سکون کی زندگی نہیں جی سکے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ تو دنیا میں ہو گیا، یہ تو دنیا میں ہو گیا، مصیبتیں، پریشانیاں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، یہ تو دنیا میں ہم اور آپ کو۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا، وہ کچھ دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ بندہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں، میں اندھا کیوں ہوں، میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں۔ وَقَدْ كُنْتَ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں تو دنیا میں بھالتا تھا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، میں آج دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں۔ جواب ملے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنسَىٰ، اے میرے بندے تو دنیا میں جس طرح میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، آج بھی میں تمہیں بھلا دوں گا، ٹھکرا دوں گا۔ ذرا تصور کیجیے کل قیامت کے دن۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، من حافظ علیہا کانت لہ نوراً و برہانا و نجاتاً یوم القیامہ، جو نماز پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز نور بنے گا، دلیل بنے گا اور نجات بنے گا قیامت کے دن۔ لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے یہ نماز نہ نور بنے گا، نہ برہان بنے گا، نہ دلیل بنے گا کل قیامت کے دن۔ وَمَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قیامت کے دن یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نماز اگر نہ پڑھے تو یہ نماز نہ پڑھنے کا نقصانات ہے جو آپ کو دنیا میں بھی جھیلنا پڑے گا اور کل قیامت کے دن بھی جھیلنا پڑے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو سب سے بڑا خسارہ جو ہمیں اٹھانا پڑے گا کل قیامت کے دن، ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اٹھائیے سورہ مدثر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جنت، اے جہنمیوں، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کل قیامت کے دن جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کل قیامت کے دن جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس گڑھا کے اندر، اس جہنم کے اندر لے کر آیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہتے تھے، میرے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، ما سلککم فی سقر، اس جہنم میں تم کیسے چلے گئے ہو؟ سب ایک جواب ہو کر یہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہائے افسوس کل دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز سے اعراض کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج جہنم کے اندر۔ میرے بھائی، اس دنیا کے اندر ہم دن میں 1-1.5 گھنٹہ نماز کے لیے نہیں دے سکتے ہیں،
کل قیامت کے دن ہم اس قیامت کی دہکتی ہوئی آگ کو کیسے جھیلیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ ذرا تصور کیجیے۔ اگر نماز نہ پڑھتے ہیں تو اس جہنم کے لیے تیار ہو جائے میرے بھائی، کیونکہ کوئی اپائے نہیں ہے، آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ یہ نماز اسلام کی ارکانوں میں سے ہے، یہ معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، دن بھر کام کرتے ہو، اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، آپ ایک ساتھ پڑھ لیں، جمع کر لیں قضا کر کے، لیکن پڑھنا ہے میرے بھائی۔ اس نماز سے ہم اور آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ذرا تصور کیجیے۔ لیکن میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اس نماز کے لیے جو میں نے بتائے ہیں فائدے، اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، ایک چیز ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تم نیک عمل کرو، اور اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو فائدہ میں نے بتایا، یہ تب ملے گا جب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو، دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز پڑھو، تب یہ ہم اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ نماز بہت سارے فائدے ہیں اس نماز کے، اور نہ پڑھنے کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کو کسی نہ کسی حال میں اس نماز کو پڑھنا ہی ہے، یہ نماز پڑھنا ہی ہے، معاف نہیں ہے میرے بھائی۔ لہذا اس نماز کو ترک نہ کریں۔ کیا صحابہ اکرام کام نہیں کرتے تھے؟ وہ دن رات عبادت کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے آدمی موجود ہیں، آپ چلے جائیں سعودی عرب، جیسے ہی اذان ہوئی کروڑوں کا مال رکھا ہوا رہے گا دکان میں، دکان کھلا وہ مسجد کی طرف چل دیے۔ ذرا تصور کیجیے، آج ہم بہانہ بناتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے، بہت کام ہے۔ یہ کام کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، یہ کام بھی، یہ پریشانیاں بھی بڑھتی جائے گی میرے بھائیوں۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوتا ہوں کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوتا ہوں کبھی، تو زمین سے لگتی ہے صدا، جو میں سر بسجدہ ہوتا ہوں کبھی تو زمین سے آنے لگتی ہے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ ہم تو نماز کہیں اور پڑھتے ہیں، دل کہیں اور چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اس نماز سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ صحابہ اکرام کے بارے میں تو آتا ہے، نماز کی حالت میں تیر لگ جاتی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیسا نماز وہ پڑھتے تھے۔ تو نماز کے لیے یہ تمام فائدوں کے لیے ضروری ہے کہ خشوع اور خضوع بھی ہو، تب یہ تمام فائدے ہم اور آپ کو ملیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دنیا ہی میں ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے، ابھی کل سے پڑھ رہے ہیں آج سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے، یہ ضروری نہیں میرے بھائی۔ لہٰذا میں یوں کہوں گا کہ آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کو ضرور پڑھیں۔ اس امت کے لیے پوری زمین کو مصلی بنا دیا گیا ہے، آپ کہیں بھی یوں ہی جا کر کھڑے ہو کر آگے کچھ رکھ دیا نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ قبلہ معلوم نہیں ہے، کدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نماز معاف نہیں ہے، چاہے آپ اگر
کتنوں بھی لاچار ہو جائیں لیکن پھر بھی یہ نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ہلا نہیں پا رہے ہیں، اشارے سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، لیکن نماز میرے بھائیوں معاف نہیں ہے. لہٰذا ہم اور آپ اتنے سارے فوائد کو چھوڑ کر ذرا سا کے لیے کیوں اس نماز کو ترک کریں، کیوں چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.